ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے, ہمیں فیلڈ تو دے دو, لیول ہم خود کر لیں گے. ان کی پی ایم ایل این کی ڈیجیٹل میڈیا نے یہ پیچھے 3 دن پہلے ایک کارنامہ کیا, انہوں نے کہا کہ جناب کون بندہ کس پارٹی کو ووٹ دے گا, آئیں ذرا سروے کریں. ان کا اپنا پی ایم ایل این کا سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا آفیشل, اس میں ان کے آئے 81% پی ٹی آئی, 16% وہ پی ایم ایل این, اور یہ 65% ووٹ کا ڈفرنس ہے, اور 4 گھنٹے بعد انہوں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا. اب یہ ہے ان کی اپنی کارکردگی. اور کارنامے کیا ہیں کہ جناب ہم نے تو پتہ نہیں 2/3 میجارٹی لے کر آ جائیں گے. اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, الیکشن کمیشن 4 دفعہ کہہ چکا ہے آفیشلی پبلکلی میڈیا میں بلے کا نشان دیں گے, ابھی تک نہیں آیا. ہمیں کہہ چکا ہے کہ جناب چیئرمین ہے, سارا کچھ ہے, ابھی تک کوئی آرڈر نہیں آیا. اور ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, بلے کا نشان آپ کا ہے تو ہے بھائی, آرڈر بھی کر دیں. ابھی تک الیکشن کمیشن نے آرڈر 30 اگست کا اناؤنسمنٹ کر کے ابھی آرڈر ہمیں نہیں دیا. وہ ایک بندے کی جس کی پارٹی ہے نا اس کو بھی دے دیا, سوائے ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے. مجھے بتائیں کل علی نواز افغان اور عامر ڈوگر کو اٹھا لیا, چلیں جی آپ نے گرفتار کر لیا, لیٹ اٹ بی پروڈیوس بفور اے کورٹ آف لا. اٹھائے یا وہ خود کہیں گے؟ نہیں, ابھی تک تو اٹھایا ہوا ہے, خود تو آئیں گے ماشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گے یا جس کے پاس جائیں گے. میں مطلب نمبر ادھر نہیں آتے, وہ ہمیں پتا ہے. لیکن جہاں بھی جاتے ہیں تو مجھے بتا دیں کہ یہ چلا کشی, یہ طرز عمل, وہ عثمان ڈار کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا نا. ان کو کہا سندھ میں ہوم منسٹر نے, یعنی ہوم منسٹر ویری ریلیونٹ پرسن, وہ کہتا ہے جی بڑا پرانا وارنٹ آف ارسٹ ایگزیکیوٹ ہو گیا, گرفتار ہو گیا. 25 دن بعد ملے کہاں سے, وہ کامران شاہد کے شو میں. یار کو خدا خوفی نہیں ہے لوگوں میں, یعنی احساس نام کی چیز انہوں نے ختم کر دی ہے. اچھا ہم کہتے ہیں یہ سارے ایڈونچرز آپ کر رہے ہو, اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا؟ وقت سے پہلے آپ ڈسکریڈٹ کر چکے ہو سارے اداروں کو, تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, لیکن اس سے حاصل کیا ہوگا؟ دیکھیں آپ, لیکن ساتھ ساتھ دیکھیں نا شعیب صاحب, بالکل آپ کی بات حقیقت ہے, اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. لیکن آپ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے رہے ناظرین کو کہ جو آپ کی جب حکومت تھی جس میں آپ اس کا حصہ نہیں تھے, لیکن آپ پارٹی کے اسپوکس پرسن کی حساب سے بات کریں, عمران خان صاحب کی جو بہت بڑا جو انہوں نے اپنے ساتھ ظلم کیا, پھر ملک کے ساتھ اور ود دا ہول سسٹم, کہ وہ کہتے تھے میں یا کوئی نہیں, وہ کہ نہ کسی سے بات نہ چیت. آپ مجھے بتائیں کس کس کو اندر کوٹری میں بند نہیں کیا انہوں نے, کال کوٹری میں انہوں نے رانا ثناء اللہ پہ, چلیں جی وہ کہتے ہیں اینٹی نارکوٹکس فورس تھی, لیکن کوئی حد تھی. میرا مطلب کہ ہم, آپ کہہ رہے ہیں کہ پرانی باتیں, میں تو کہہ رہی ہوں ابھی جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اس کا میں جواب دیتا ہوں بڑا سمپل اینڈ شارٹ. میں کہتا ہوں کہ اس وقت جس لا انفورسمنٹ ایجنسی نے مقدمہ کیا تھا, یا نیب نے کیا یا کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی نے کیا, ان کا 16 مہینے اقتدار رہا, ٹھیک ہے, ان کا احتساب کرے. میں نے بارہا مطالبہ کیا, باقی لوگوں کا بھی احتساب کریں, جس نے مس یوز آف اتھارٹی کی ہے, کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی نے کی ہے نا, ان کا احتساب کریں. اچھا دوسری بات مجھے بتا دیں, عدالت نے ان کو ریلیف دیا ہو, ضمانت دی ہو, پھر گرفتار ہو گئے ہوں. خواتین کے بارے میں مجھے بتا دیں 7 مہینے سے صحیح بات جیلوں میں بند ہیں کہ جناب آپ کا یہ قابل ضمانت ہوتے ہیں خواتین کے لیے. 4 دفعہ 5 دفعہ ہم اس پہ بہت بولتے ہیں, وہ بہت غلط بات ہے, ہونا نہیں چاہیے. بالکل ظلم ہے, بالکل 20 دفعہ ضمانت کے باوجود اٹس ناٹ لیگل واٹ آپ کہیں جی ہم نہیں چھوڑیں گے. یعنی عدالت جو ہے سبارڈینیٹ ٹو ایگزیکٹو ہے, ایگزیکٹو جو فیصلہ کرے گی اور عدالتیں اس کی پابند ہو جائیں گی, اس کے سامنے باندھی بن کے کھڑے ہو جائیں گی. لیکن اس کا نقصان کیا ہونا ہے؟ دیکھیں الیکشن ہو جاتے ہیں, لولی لنگڑی حکومت اس طرح آپ بنا لیتے ہو, بے شک آپ نے عوامی مقبول ترین پارٹی کو آپ نے کرش کر دیا, جو بھی طریقہ واردات اڈاپٹ کیا. مجھے بتا دیں آج معاشی تباہی اس کو حل کر پائیں گے؟ آپ کو ضرورت ہے اوورسیز کی, جنہوں نے یہاں ڈالر لے کر آنے ہیں. نمبر 2 یہاں انویسٹمنٹ آنی ہے. نمبر 3 آپ کے اوپر ایک ٹرسٹ آنا ہے. یہ کیا, اور پھر آپ کے خرچے کم کرنے ہیں, اور آپ نے آمدنی بڑھانی ہے, ایکسپورٹ بڑھانا ہے. یہ کوئی عوامی مقبول پارٹی کے علاوہ کوئی شخص نہیں کر سکتا. اور پی ٹی آئی کو کیا بینیفٹ حاصل ہے؟ وہ یہ حاصل ہے کہ آج 100% میں کہتا ہوں اوورسیز اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے ان کا ووٹ ختم کر دیا, وہ آپ سے مزید ناراض ہو گئے, وہ آپ کو پراپر چینل سے پیسے دینے بند کر دیے, اور کم ہو گئے کم ہو گئے ہیں. تو پھر اب بند نہ کریں, چلے میں اس کو تصحیح کر دی نا آپ کے کہنے پہ.
لیکن میرے کہنے میں نہیں، حقائق ہے، آپ نے مجھے انٹروین کیا، لیکن میری ایک اسیسمنٹ ہیٹ آف ڈسکشن میں ایک میں نے بات کر دی، لیکن اٹ واز ناٹ انٹینشنل کہ جی وہ بند کر دیا، ظاہر انہوں نے اپنے بچوں کو، لوگوں کو پیسے بھیجنے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں، اگر وقت سے پہلے ڈسکریڈیٹڈ آپ نے الیکشن دے دیا، نہ کوئی انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آئے گی، نہ ہمارا اوورسیز انویسٹمنٹ کرے گا، نہ رول آف لا کا انڈیکس آپ کا اوپر جائے گا، نہ آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی، تو آپ ملک کی نیشنل سیکورٹی کو ایٹ رسک کر رہے ہیں، اور آپ کے ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے مترادف ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس وقت جو اس کرائسس کے زمانے میں، دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں ہم نے کبھی نہیں سنا تھا پچھلے ایک سال کے علاوہ ڈیفالٹ کر رہے ہیں، ورنہ اس سے پہلے یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا، بلکہ ان کے اپنے ایک سال نہیں ہے، جب پہلے 2-3 سال سے بات ہو رہی ہے نا، اور آپ کی پارٹی سب سے آگے کہتی ہے. دیکھیں اس وقت کے اعداد و شمار نسیم آپ اٹھا لو، تمام انڈیکیٹرز وہ یہ کہتے ہیں، انٹرنیشنل انڈیکیٹرز 0 سے 5% چانس آف ڈیفالٹ تھا. ان کے اپنے خواجہ آصف کے بقول ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں. یہ تو انہوں نے کارنامہ کیا، اور انہوں نے جو 16 مہینے کی تباہی کی کیا ریزن دیتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ایکسکلوسیو پاور تھی، ہماری لولی لنگڑی حکومت تھی. یو میڈ یور پوائنٹ. اب ہمیں بریک لینی ہے. بات یہ ہے کہ آپ کی جو حکومت تھی اس نے بھی کوئی بہت زبردست کمال نہیں کیا تھا. آپ کے اوورسیز پاکستانیوں سے وہ جو پتہ نہیں $1000 کی اسکیم تھی، ایسے کوئی دیتا ہی نہیں پیسے، چاہے آپ کو جتنی محبت کریں وہ شوکت خانوں میں دے دیتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے نام کے ہوتے ہیں. ملک جیسے اگر سینسبلی چلتا ہے پھر لاتے ہیں اوورسیز پاکستانی. آپ کے دور میں بھی ایسے نہیں انہوں نے کیا. $5 بلین تو صرف ڈیجیٹل والے وہ جو اکاؤنٹ آپ نے کھولا تھا اس پہ آگے تھے، اور اس کے بعد جب یہ کھولتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں. بریک لیتے ہیں، میں واپس آتی ہوں. بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے. طارق فضل چودھری صاحب بڑے صبر سے بہت سی باتیں سنی ہیں انہوں نے، واپس آتے ہیں تو ان سے اور نفیسہ شاہ صاحبہ سے ذرا سنتے ہیں. اسٹے ود us.